یقیناً وہی لوگ رمضان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں اور احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں، اور حقیقی فائدہ روزے کا وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو روزے کے احکام و مسائل کو سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی سمجھ کر اور فریضہ سمجھ کر رکھتے ہیں۔ تو روزوں کے احکام و مسائل کون سے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالوحید ساجد حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، آج کی گفتگو چند مختلف ایسی چیزیں جن کا تعلق رمضان کریم کے ساتھ ہے وہ آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ یہ ماہ رمضان ایسا ماہ ہے، یہ ماہ صیام قرار دیا گیا، یہ ماہ
ماہ نزول قرآن ہے۔ یہ ماہ وہ ماہ ہے جس میں ایک ایسی عظیم رات ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس ماہ مبارک میں متمرد شیاطین کو سنگلوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ ماہ ہے کہ اس کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مخصوص بندوں کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اخلاص کے ساتھ روزے رکھے۔ اس ماہ کی اتنی اہمیت ہے، آخر کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ آئیے اس کی اہمیت کے متعلق ہی جو چیزیں اس کے متعلقہ ہیں ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی بنیادی چیز خصوصی جو رمضان کے ساتھ متعلق ہے وہ اس کے روزے ہیں۔ روزے کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز کہ روزے کا معنی اور مفہوم۔ دوسری چیز روزے کے متعلق نیت کا تعلق کیا ہے۔ روزے کا حکم کیا ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ پہلی چیز کہ روزے کی اہمیت کتنی ہے۔ دین کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی 5۔ لوگو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت، اقام الصلاۃ، نمازوں کی پابندی، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ فرضی ادا کرنا، اور فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو اس قدر اہمیت ہے کہ یہ اس بنیادی ہر کوئی بھی چیز انسان تیار کرتا ہے، عمارت، جب تک اس کی بنیاد نہ ہو کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہ اسلام بھی ایک عمارت ہے، اس کی 5 بنیادیں ہیں جس کے اندر حج بھی شامل ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بنیاد کو ختم کر دے تو وہ عمارت کما حقہ قائم نہیں رہے گی۔ پھر یہ روزے اسلام کی بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر یہ فرض بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جس کے اندر روزے رکھنے کی ہمت اور قوت ہے، بیمار نہیں، مسافر نہیں، اس پر یہ لازم ہے کہ ہر حال کے اندر وہ روزے رکھے۔ یہ روزہ، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی کا یہ لفظ صوم یا صیام، روزہ رکھنا، لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ عرب والے لوگ کہتے ہیں فرسن صائمن، جب گھوڑا جانور ہے یہ کھانے پینے سے یا چلنے سے، دوڑنے سے رک جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں یہ گھوڑا رک گیا ہے، صائمن، اپنے آپ کو اس نے کھانے سے روک لیا ہے، بند کر لیا ہے، اپنے آپ کو چلنے سے اس نے روک لیا ہے۔ تو گویا کہ روزے کا معنی یہ ہوا کہ رک جانا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی شہادت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، تو ان کی والدہ محترمہ انہیں اس بات کا الہام کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اس بات کی وحی کی کہ تم نے کسی قسم کی کوئی کلام نہیں کرنی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق بھی اس بات کا حکم دیا کہ تم نے کسی قسم کا جب بھی کوئی بات کرنے لگے تو تم نے اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی جواب نہیں دینا، اشارہ صرف کر دینا۔ وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ شرعی طور پر اس صوم کا یا صیام کا معنی کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو مومن روک لیتا ہے کن چیزوں سے؟ مفترات سے، وہ چیزیں جو روزے کو نقصان دیتی ہیں، روزہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کس وقت کے لیے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کسی قسم کا کوئی کھانا پینا نہیں، کسی قسم کے کوئی ایسا ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ اس چیز کا نام روزہ ہے، اور یہ روزہ بغیر نیت کے اس کا وجود نہیں۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان قلبی ارادہ اس بات کا کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی ایسا عمل سر انجام دینا ہے کہ جس کے اندر روزے کو نقصان پہنچے۔ اس نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ الفاظ کسی قسم کے نہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے کسی۔ عام طور پر آپ نے کیلنڈروں کے اندر دیکھا ہوگا، وہاں لکھا ہے روزہ رکھنے کی نیت، واب صوم غدن نویت من شہر رمضان۔ یہ کسی عربی جاننے والے نے عربی تیار کر دی ہے، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت، نہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، نہ کسی صحابی کا کوئی قول، نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک شخص کا کوئی قول۔
اچھا، پھر کمال کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب یہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے یا کھانا کھاتے وقت یا کھانا کھانے کے بعد یہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ، کل کے روزے کی. کھانا سحری کا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کل کے روزے کی جو ہے نا وہ نیت کرتا ہوں. اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کھانا جب کھانا ہے تو قلبی طور پر، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا مَن لَّمْ يُجْمِعْ بِاللَّيْلِ، جو بندہ رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا فَلَا صَوْمَ لَهُ، اس کا روزہ ہی نہیں. تو اب انسان مومن آدمی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں ماشاءاللہ سب نے اس بات کا قلبی ارادہ کر لیا ہے، اس کے لیے تیاریاں شروع ہیں. کون کون سی رمضان کے اندر افطاری کے لیے کون سی چیز ہمیں چاہیے، ساری کے لیے کون سی چیز، اپنی اپنی بساط اپنی اپنی ہمت کے مطابق وہ راشن اپنا جو ہے نا وہ لا کر کے گھر رکھ رہا ہے. یہ اس کا قلبی ارادہ ہے کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے روزہ رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے. تو رات کے وقت وہ نیت کرتا ہے اور سارا رمضان اس کا یہی سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ الفاظ کا کسی قسم کا کوئی تعلق اس روزے کی نیت کے ساتھ قطعاً نہیں ہے. اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا، جس کے اندر اس کے فرضیت کا حکم ہے لعلکم تتقون. لوگوں، روزہ تمہیں اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب دیکھیں، وہ مومن انسان جو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا اور پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے، جائز رکھا ہے. اسی طرح ازدواجی تعلقات شرعی طور پر وہ اللہ نے جائز قرار دیے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے رمضان کے دنوں کے اندر اس بات سے منع فرما دیا. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان حلال چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے، رک جاتا ہے، ایسی چیزوں کے قریب نہیں جاتا. تو یہ شخص کیا حرام چیز کے قریب جائے گا؟ حرام کا ارتکاب کرے گا؟ جو اللہ کے ایک حکم کے مطابق حلال چیز کو اپنے اوپر روک رکھا ہے تو سارا سال وہ حرام چیزوں سے بالاولیٰ اجتناب کرے گا. یہی در حقیقت تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک پورا مہینہ گویا کہ تمہارے لیے ایک تربیتی مرحلہ ہے، تمہاری تربیت کی جا رہی ہے کہ ایک مہینے کے لیے جو باقی 11 مہینوں میں تم کھا پی سکتے ہو وہ سب کچھ حلال ہے، اس ایک مہینے کے دنوں کے اندر تمہارے اوپر اس کو منع کر دیا گیا ہے تاکہ تمہاری یہ عادت بن جائے کہ تم اللہ کے حکم کی پابندی کرو اور حرام سے اجتناب کرو. حلال چیز کو اختیار کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، یہ در حقیقت تقویٰ ہے. اللہ رب العزت نے اس روزے کا مقصد تقویٰ بیان کیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اس رمضان کے اسی پیرے کے اندر کے روزے کی اہمیت اور روزہ کب یہ اس کو جو ہے نا وہ فائدہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم، آدم کی اولاد کے جتنے بھی عمل ہیں، جو بھی وہ عمل کرتا ہے
نیک عمل کوئی بھی اس عمل کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا اضافہ کیا جاتا ہے؟ 10 سے لے کر آپ نے فرمایا الحسنات بعشر امثالها، ایک نیکی کرتا ہے تو اس مومن کے نامہ اعمال کے اندر اس نے ایک نیکی کے بدلے کے اندر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ ایک نماز پڑھی 10 سے لے کر 700 نمازوں تک، ایک صدقہ کیا 10 صدقات سے لے کر 700 تک، کوئی بھی نیکی والا عمل ہے 10 کم از کم اور آگے 700 گنا تک۔ الا الصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے روزے کے، روزہ جو بندہ رکھتا ہے اس اللہ کے حکم کے مطابق، فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں اس کا اجر ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک نہیں، بلکہ اس شخص نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، اب میں ہی اس کا اجر اور ثواب اسے عطا کر سکتا ہوں۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں کسی فرشتے کو اس بات کی قوت نہیں دی کہ وہ اس کا تعداد کے اعتبار سے ثواب لکھے، کسی مقرب کو اس بات کا حکم نہیں دیا، بتایا نہیں کہ اس روزے کا ثواب کتنا ہے کہ وہ نامہ اعمال میں درج کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہی درج کرتا ہے اس نے یہ روزہ رکھا، اس نے یہ بھی روزہ رکھا، اس نے یہ بھی۔ اب اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ دے گی۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے، کیسے؟ حالت ایمان کے اندر اللہ کے رسول، آخرت، تقدیر کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر، غیب کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر اس کا ایمان ہے، واحتساباً، اور اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے معاف فرما دے۔ قابل توجہ، قابل غور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صام رمضان، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رمضان کے پہلے ایک دن کا روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد آخری دن کا روزہ رکھ لیا۔ کئی ہمارے بھائی ہیں نا شوق کے ساتھ پہلے دن کا روزہ جی میں نے رکھ لیا ہے، پھر آخری دن کو روزہ رکھ لیا، سمجھا بس میرے رمضان کا روزہ ہو گیا۔ اچھا، کئی بڑے سیانے بنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پہلا روزہ رکھ لیا، پھر جمعہ بڑا مبارک دن ہے جی، اب جمعے والے دن کا میں نے روزہ رکھا ہے، 4 جمعے آ گئے نے، 4 جمعے روزہ رکھ لیا۔ اگر کسی وقت 5 جمعے آ گئے تو وہ اس کی ایڑیاں پاؤں کے اوپر نہیں لگتی کہ میں نے پورے رمضان کے اندر 5 روزے جمعے کے رکھ لیے۔ اللہ اکبر، یہ سامہ رمضان نہیں اس نے کیا، بلکہ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جمعے کا روزہ رکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، پتہ چلا کہ روزہ رکھا ہے، جویریہ سے پوچھا کل جمعرات تھی تم نے روزہ رکھا ہے؟ فرماتی ہیں نہیں جی۔ اچھا کل ہفتہ ہے، ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ فرمایا جی نہیں۔ فرمایا کھول دو اس کو۔
یا تو پہلے دن کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھے یا اگلے دن کا بھی روزہ رکھے. اکیلے جمعے کے روزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور یہ سمجھتا ہے میں رمضان کا ثواب لے رہا ہوں. یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو یکم تاریخ رمضان کی سے لے کر کے 30 یا 29 پورے مہینے کے روزے رکھے گا احتساباً ایماناً، ایمان کی حالت کے اندر ثواب کے ارادے سے. اب یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس کی شکل ہے، نہ اس کی صورت ہے، نہ یہ کسی کو دکھتا ہے، نہ کسی کو محسوس ہوتا ہے. اندر بیٹھا ہے، اکیلا ہے، کھا پی لے کسی کو کوئی خبر نہیں، چہرے سے اس کی سلوٹیں اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی. یہی در حقیقت یہ انسان کے لیے عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی شخص دیکھ نہیں پاتا. اس کے اندر اتنی للہیت، اتنی اللہ کی رضا ہے. نماز پڑھتے بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو دیکھ لیتا ہے. حج کے اوپر جاتے ہوئے بھی کئی افراد اس کو دیکھتے ہیں، ہار پہناتے ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے کوئی نہ کوئی عمل. لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ کسی شخص کو کوئی پتہ نہیں. یہ جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا خالق و مالک جانتا ہے. تو اس حوالے سے بنیادی بات روزے کے متعلق آپ نے یہ سماعت فرمائی ہے کہ روزہ فرض ہے، یہ بنیادی اسلام کا رکن ہے، اس کے اندر نیت ضروری ہے. نیت کا مفہوم بھی آپ سمجھ چکے، روزے کا مقصد اور روزے کی تعریف بھی آپ جان چکے، اور پھر روزے کی اہمیت بھی آپ جو ہے نا وہ سمجھ چکے کہ یہ سارے کے سارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے. کب باعث بنتا ہے؟ کہ جس وقت ایماناً و احتساباً ہو. اگر خدا نخواستہ ایماناً و احتساباً نہیں ہے، کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے لیکن روزہ رکھ کے اس روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. روزے کے تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیے اسی حدیث کے اندر، ایمان اور ثواب کے ارادے سے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. لوگو، جو کوئی شخص بھی لم یدع قول الزور، وہ جھوٹی بات بولنا چھوڑتا نہیں، غلط کام نہیں چھوڑتا، غلط گفتگو نہیں چھوڑتا، غلط عمل نہیں چھوڑتا، وہ کام نہیں ترک کرتا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا. لا یعنی اور فضولیات اس سے کنارہ کش نہیں ہوتا. فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اپنا منہ بھی بند رکھے، کھائے نہ پیے، نہ کسی قسم کا کوئی. تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ جو ہے نا وہ نہیں. بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا لوگو اذا کانا صوم یوم احدکم، تم میں سے کسی ایک شخص نے جس دن روزہ رکھا ہوا ہو، فلا یرفس ولا یسخب، کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر جس دن اس نے روزہ رکھا ہے، لا یرفس، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رفس والا. رفس والا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ازدواجی تعلقات کی طرف انسان کو مائل کرے. آج کل کی اصطلاح کے اندر جس کو کہا جاتا ہے سیکس کا معاملہ، ایسے معاملات کے جس کے اندر عشق، مشوقی اور اس قسم کی چیزیں، حرکتیں، بول
گفتگو، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب کئی بڑے سیانے نوجوان کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیا، وقت گزاری کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، وی سی آر لگا لیا۔ اور پہلے تو کبھی ٹی وی یا وی سی آر ہوتا تھا، آج کل تو ہر شخص کی جیب کے اندر ٹی وی اور وی سی آر آ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نیٹ کی بیماری ہمارے اندر اس قدر آ چکی ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ وقت گزاری فلموں کے ذریعے، وقت گزاری ٹائم پاس کرنا کس کے ذریعے، ڈرامہ جات کے ذریعے، دیگر اس قسم کی خرافات کے ذریعے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ عورتوں کا حسن، بے راہ روی، سوائے اس کے اور جو ہے نا وہ کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یرفس۔ اچھا، کئی لوگ وہ رسالے ڈائجسٹ شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں جی، وہ اپنا وقت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی روزہ نہیں ہے اس قسم کا جو ہے ایسے حرکتیں کرنے والے اور ایسے شخص جو ہے نا وہ ایسے۔ ولا یسخب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت کے اندر شور و غوغا بھی نہ کرے۔ سخب، اونچی اونچی آوازیں لگانا۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں دوپہر کے بعد تو ہم کھیل نہیں سکتے، فجر کی نماز کے بعد وہ لیتے ہیں کوڑا کرکٹ اور چل سو چل بازاروں کے اندر پھر اتنے شور شرابے کے ساتھ، کیوں جی اس وقت روزہ نہیں لگے گا، بعد جو روزہ لگتا ہے تو اتنا شور اتنا شور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے دار کو فرما رہے ہیں لا یسغب، اونچی ہو ہا نہ کرے، آواز نہ کرے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کرے۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان شاتمہ احد، اگر کوئی شخص اس روزے دار کے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے، لڑنے کی کوشش کرے، کوئی گالی گلوچ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کہہ دے میں بھئی تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے ساتھ الجھ نہیں سکتا، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ انی امرؤ صائم، میں ایسا شخص ہوں کہ میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے میں نے روزہ رکھا۔ جب ایسا روزہ انسان رکھے گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے، پنجابی میں جسے ہواڑ کہتے ہیں، منہ سے نکلنے والی، جب خالی معدہ ہوتا ہے تو بو نکلتی ہے، یہ بو جو انسان پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو روزے دار کی یہ بو اتنی پسند ہے کہ دنیا کے اندر افضل ترین اگر خوشبو ہے تو وہ کستوری کی خوشبو ہے۔ کسی پنساری سے پتہ کریں، یہ 4000 سے اوپر کی جو ہے نا وہ کہیں جا کے جو ہے نا 18,000 روپے تولہ شاید بھی نہ ملے، اتنی مہنگی جو ہے نا وہ یہ کستوری اصل خالص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ جس شخص نے اس طرح کا روزہ رکھا ایماناً و احتساباً اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے خوش نصیب کے لیے فرحتان، 2 خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی تو وہ عند فطری ہی، جس وقت اس نے سارا دن اللہ کی رضا کے لیے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کوئی نافرمانی کی، نہ لا یعنی اور فضول حرکت کی، تو جب اس کے سامنے انواع و اقسام کی اللہ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو قلبی طور پر اس مومن کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ مومن وہی جانتا ہے جس نے حقیقی معنی میں روزہ رکھا ہوا، وگرنہ کوئی نہیں۔ جتنا مرضی منہ بنا کے روزے داروں کے اندر بیٹھ جائے بے روز، اس کی قلبی کیفیت یہ نہیں ہوگی، خوشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی خوشی ہو۔ بے شک ہنس ہنس کے لوگوں کے ساتھ بات کرے اور اپنے چہرے پہ جتنی مرضی مسکراہٹ لگائے یا کہہ کے لگائے، اس کے قلب کے اندر مرجھایا ہوا قلب ہی ہوگا اس کا۔ اور دوسری خوشی کب؟ عند لقاء ربہ، کہ جس وقت اس خوش نصیب کی ملاقات
اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہوگی، جس کی خاطر جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس رمضان کے مہینے کے مکمل اس کی اطاعت کے اندر روزے رکھے۔ پھر اسی پہ بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ریان ہے۔ ریان رج سے نکلا ہے۔ رج کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے تو اس کی طبع کے مطابق اس کو ٹھنڈا میٹھا شاندار پانی مل جائے ذائقے والا، تو وہ پینے کے بعد جو اس کے جسم کی تراوٹ اور دل کی تسلی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے، یہ کیفیت اس دروازے سے، اس کا نام ہی ریان رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں سے صرف اور صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ روزے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر رمضان یا دیگر اوقات کے اندر اپنے آپ کو بھوکے رکھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ داخل ہو جائے گا لم یظما ابدا، کبھی اسے پیاس کا احساس تک نہیں۔ تو رمضان کے روزے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ۔ اب آ گیا افطاری کے متعلق۔ سارا دن اس نے گزارنے کے بعد افطار کرنا ہے۔ افطار کے متعلق یہ بھی اس کے اندر پیش نظر بات رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کا حکم ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھے دیر سے۔ دیر سے رکھنے کا مطلب کیا؟ عین فجر سے کچھ دیر پہلے۔ یہ نہیں کہ رات 12 بجے کھانا کھا لیا بس سرگی مجھے یاد جاگ نہیں آئے گی، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اور سحری کا کھانا بھی ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہی کیا ہے؟ سحری کا کھانا۔ تو سحری کے کھانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ساری رات بھوکا رہے یا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ خوب کھا لے۔ کوئی شخص طبع کے مطابق جو اس کی ہلکی پھلکی غذا وہ کھا لے، نہیں تو اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا پانی کے چند گھونٹ پی لے۔ یہ سحری کے کھانے کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے 2 ساتھی ہیں، 2 صحابہ ہیں، ایک ایسے ہیں کہ جو سحری جلدی کرتے ہیں اور افطار جو ہے نا وہ لیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو سحری لیٹ کرتے ہیں افطار جلدی کرتے ہیں، ان میں سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہتر ہے جو سحری دیر سے کرے اور افطار جو ہے نا وہ جلدی کرے۔ دیر سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کئی ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، کھا لیا نا، اب سمجھے کہ مجھے جو ہے نا وہ پانی کی طلب ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، اب پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ بات بھی بے بنیاد ہے، یہ تو فجر طلوع ہو چکی ہے، اپنے روزے کو خراب کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، اب اس کو فجر کے طلوع کا پتہ نہیں چلا، کھانے کی حاجت اس کی موجود ہے، 1 آدھ لقمہ 2 لقمے، وہ کھاتے کھاتے اگر اس وقت کو پہنچ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ کھا چکا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اب سمجھتا ہے کہ اب اذان ہونے لگی ہے، اذان کے درمیان جی کھا پی لینا چاہیے، یہ نظریہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ وہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اب کھانا پینا پہلے اس نے بند کر دیا ہے، اب پانی کا گھونٹ بھرنے کے لیے اذان شروع ہوئی ہے تو وہ کر دے، تو یہ اپنا روزہ توڑنے والی بات ہے، یہ روزے کو پکا کرنے والی بات نہیں ہے۔ افطاری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادبر اللیل ہاہنا واقبل النہار ہاہنا، ادبر النہار ہاہنا واقبل اللیل من ہاہنا افطر الصائم۔ لوگوں جس وقت ادھر سے جو ہے نا وہ کیا ہو، دن چلا جائے اور
رات مڑ جائے، رات شروع ہو جائے، تو اس وقت تم جو ہے نا وہ روزہ افطار کر لو۔ یعنی غروب آفتاب، آفتاب کے غروب کا مطلب کیا ہے؟ سورج کا اوپر والا کنارہ جس وقت غروب ہو جائے۔ کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جس وقت وہ ستارے جو ہے نا وہ طلوع ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ آپ سفر کے اندر موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا اترو بھائی ستو تیار کرو، کہنے لگا جی ابھی تو روشنی ہے، شمس ہے، سورج ہے۔ فرمایا اترو ستو تیار کرو۔ تیسری دفعہ فرمایا اترو ستو تیار کرو، ستو تیار کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دن جو ہے نا وہ ادھر سے مڑ جائے، رات ادھر سے آ جائے، افطر الصائم، یہ روزے دار کا کام ہے کہ وہ روزہ جو ہے نا وہ افطار کر لے۔ یہ افطاری کے وقت بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ دعا آپ نے کیلنڈر کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھی ہوگی، ہاں جی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جامع ترمذی کے اندر ذہب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، کھانے کے درمیان پڑھ لے، کھانے کے بعد پڑھ لے۔ یہ افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ پہلی چیز ایسی کہ رمضان کے اعمال کے اندر خصوصی تعلق روزوں کا ہے، اس روزوں کی کیفیت آپ سمجھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ دوسری چیز جس کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص طور پر ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے پہلے پہلے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا۔ قرآن و سنت کے اندر اس کے لیے اس وقت کی عبادت کے چند ایک نام ہیں۔ قیام اللیل ہے، تہجد ہے، صلاۃ القیام ہے، صلاۃ الوتر ہے، اور بعد کے اندر ایک نام لفظ تراویح کے نام سے بھی ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے، نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، رمضان کے اندر ہو یا رمضان کے علاوہ ہو۔ چونکہ رمضان کے اندر اس کی اہمیت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام کروایا۔ پہلی رات آپ نے نماز پڑھائی، لوگ کثیر تعداد کے اندر آ گئے، جن کو پہلے نہیں پتا تھا دوسری رات وہ بھی آ گئے، تیسری رات مزید کے تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نکلے ہی نہیں، لوگ کھانستے رہے، آواز کرتے رہے کہ شاید آ جائیں۔ فجر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے تمہارا اجتماع یہ پتہ چل چکا تھا، تمہارا ذوق اور شوق بھی مجھے پتہ چل گیا، میں صرف اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ذوق شوق کو دیکھ کر تم پر یہ بھی فرض نہ فرما دے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کتنے رحیم اور کتنے شفیق ہیں، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت امام کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پھر فجر کی نماز امام کے ساتھ باجماعت پڑھتا ہے، درمیان کے اندر قیام اللیل کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ یہ قیام اللیل اس کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ رکعتیں اس کی کتنی ہیں؟ رکعتیں اس کی 8 ہیں، جس کو لفظ تراویح کے ساتھ تراویح 8 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جو نماز پڑھائی تھی قیام اللیل مروزی، اس کے اندر موجود ہے بسند صحیح کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا
کہ ہمیں بتائیے کہ رمضان کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ فرمانے لگی ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا پھر بھی یا رمضان کے علاوہ کوئی اور موقع ہوتا، آپ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی عمومی حالت کے اندر 11 رکعتیں، 3 وتر، باقی کتنی ہو گئی 8 رکعتیں. تو یہ 8 رکعتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو صرف 3 دن عمل ہوا، ذوق شوق کی وجہ سے یہ جماعت روک دی گئی. اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سنت کو جاری کر دیا. ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ موطا کے اندر روایت موجود ہے، ان کو حکم دیا کہ یہ 11 رکعتیں جو ہے نا وہ لوگوں کو پڑھائیں، اور پھر وہ 11 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھایا کرتے تھے. 20 والی کوئی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ثابت ہے. کئی لوگ سیدنا عمر بن خطاب کی سنت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عمر بن خطاب کی سنت بھی ثابت نہیں ہے. وہ شخص بیان کرتا ہے جس نے سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہی نہیں بیان پایا. تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کے اندر انسان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ یہ کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان والی عادت اپنی ترک نہ کرے، رمضان کے علاوہ بھی اس پر عمل جو ہے نا وہ کرتا رہے. تیسری چیز جس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ ایسا شاندار مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کے اندر قرآن مجید نازل کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان. لوگوں، قرآن اور رمضان یہ روزے رکھنا، یہ کل اللہ کے حضور اس بندے کی سفارش کریں گے. روزے آئیں گے اللہ کے حضور، آ کے کہیں گے اللہ منعتہ، میں نے اس کو روک دیا کس بات سے؟ کھانے پینے سے. اللہ میں اس کے حق کے اندر تیرے حضور سفارش کرتا ہوں، سفارش قبول. قرآن مجید آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور وہ بھی آ کے کہے گا یا اللہ میں نے اسے روکے رکھا رات سونے سے، یہ تیرے حضور کھڑا ہو کر کے یہ تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، تو اللہ میری سفارش اس کے حق کے اندر قبول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سفارش قبول کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. پھر سلف صالحین کے اندر بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق اور شوق بہت زیادہ تھا، بہت ہی زیادہ تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق یہ مروی ہے کہ یومیہ رمضان کے دنوں کے اندر ہر روز ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، ہر روز. اور رمضان کی راتوں کے اندر پہلی رات آپ کیا کرتے تھے؟ ہر 8 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت کے اندر کم از کم 20 آیتوں کی تلاوت جو ہے نا وہ کرتے. یہ پورے مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کرتے. اور پھر سحری کے وقت وطروں کے اندر کیا کرتے تھے؟ ہر 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ ایک قرآن ختم کرتے. تو 41 مرتبہ قرآن مجید اس ماہ مبارک کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم کرتے تھے. تو انسان کو چاہیے، ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں تم میں سے کون شخص ہے جو بطحا نامی جگہ کے اندر جائے، وہاں جائے اور جاتے ہی اس کو 2 موٹی کوہان والی، اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں مل جائیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کدو کاوش کے. صحابہ کہنے لگے جی یہ تو ہر شخص کا دل چاہتا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر آئے، 2 آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کرے، پڑھے، سیکھ لے، 2 موٹی تازی اونٹنیوں کے جتنا اس کو اجر اور ثواب ملے. ایک اونٹنی 2.5 لاکھ تو ہوتے میں.
تو یہ انسان کو ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک کے اندر بکثرت کرنی چاہیے. چوتھی چیز جس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات. صدقہ اور خیرات انسان کی پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر صدقہ بہت ہی زیادہ کیا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے. وکانا اجود ما یکون فی رمضان، اور سب سے زیادہ یعنی 11 ماہ کے اندر آپ صدقہ خیرات خوب کرتے تھے، لیکن رمضان کے اندر تو اتنا صدقہ کرتے کہ من الریح المرسلہ، اس طرح کے جس طرح تیز رفتار آندھی چل رہی ہوتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صدقہ اور خیرات کرتے. اس رمضان کے مہینے کے اندر روزے داروں کا احساس کرتے ہوئے غرباء، مساکین، مقہور و مجبور، مقروض لوگ، ان کے ساتھ خاص تعاون کرنا یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا بھی باعث ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا بھی سبب ہوتا ہے، اپنے مال کے اندر، اپنی جان کے اندر یہ بھی، اور پھر خاص طور پر ان دنوں کے اندر اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خاص جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر تعاون کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت بری عادت بن چکی ہے، العیاذ باللہ، تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہو گیا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کسی عزیز کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ بولنا رواداری نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہیں یا اپنے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو صدقہ خیرات وہ مستحق ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا بھی، ایک صدقہ کرنے کا بھی. تو ایسے موقع کے اوپر ایسے لوگوں کو خاص الخاص جو ہے نا وہ یاد رکھنا چاہیے. خاص یاد رکھنے سے مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی دے، فرضی صدقہ ہی ادا کرے، بلکہ اس کے علاوہ بھی نفلی طور پر بھی. اور رمضان کے ساتھ گہرا تعلق یہ لوگوں کے روزے افطار کروانے کا بھی ہے. یہ بھی انسان کو عادت اپنی ڈالنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من فطر صائما، لوگوں جو بندہ بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی ڈشیں ہوں بس لوگ دیکھ کے کہیں جی فلانے کی افطاری کا تو سواد آ گیا، یہ نہیں. جو خود کھاتا ہے عام حالت کے اندر، مقصد لوگوں سے باتیں، لوگوں سے تعریف کروانا نہیں ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خود کھاتا ہے اسی کے ساتھ روزہ افطار کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار نے روزہ جس کا افطار کروایا ہے اس کو، من غیر ان ينتقص من اجرہ، کسی قسم کا اس کا بھی اجر جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا. اس لیے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے پاس سے روزہ افطار کروں گا تو کہیں میرا اجر کم نہ ہو جائے، اس کا بھی اجر کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو امیر لوگ غریبوں کو دیتے ہیں. یہ افطاری کا ایک اجر اور ثواب الگ ہے. اگر کوئی بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو روزہ افطار جو ہے نا وہ کروائے. اس کے ساتھ ساتھ مزید جس کا رمضان کے ساتھ کچھ تعلق ہے وہ ہے ایک آخری عشرہ. آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے رمضان کے اندر. اس کے اندر متعدد امور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری عشرہ ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استیقظ واستیقظ اہلہ، خود بھی راتوں کو بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، وجد وشد المیزر، پھر کمر کس لیتے،
خوب محنت کرتے، اتنی محنت کرتے کہ جتنی کسی دوسرے وقت کے اندر اتنی محنت جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ اس کے اندر کام کون کون سے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اس آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرنا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک خاص جگہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، دنیاوی امور کو کاٹ کر کے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ عبادت اس کے اندر کیا ہے؟ روزہ تو اس نے رکھا ہوا ہے، قیام اس نے کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکثرت درود، التجا اور دعا۔ گویا کہ یہ اعتکاف ایک عبادت نہیں بلکہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے مطلب کہ مسجد کے اندر ایک جگہ تو مخصوص کر لی اور باقی ساری مسجد کے اندر جو ہے نا وہ مٹر گشت شروع کر دے، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں در حقیقت یہ اعتکاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کر کے بیٹھنا ہمیں ایک قبر کی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح ہم قبر کے اندر اکیلے، کوئی ہمارا انیس نہیں ہوگا سوائے اسی کے کہ جو ہم نے دنیا کے اندر نیک اعمال اچھے کیے ہیں، تو یہ گویا کہ قبر کی ایک ریہرسل ہو رہی ہے کہ آج اس موقع کے اوپر میں دنیا سے قطع تعلق ہو کر کے آج اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر درود جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو لوگوں سے اچھا کئی لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں ایک سجے موبائل تے دوسرا کھبے موبائل، ہیں جی وہیں بیٹھے اپنے کاروباری نظام چل رہے ہیں، وہ یہ کوئی اعتکاف والا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی امور کو ختم کر کے پھر ہی انسان اللہ کی عبادت کے اندر لگتا ہے۔ پھر اس اعتکاف کے اس آخری عشرے کے اندر ایک خاص غرض ہے۔ وہ خاص غرض کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں یہ قرآن مجید اتنا مبارک قرآن ہے، یہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، پھر سارے مہینے کے اندر نہیں، اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک ایسی مبارک رات ہے کہ خیر من الف شہر، ایک ماہ سے 83 سال 4 ماہ کے قریب کوئی بندہ عبادت کرتا رہے تو ایک رات اس کو یہ نصیب ہو جائے تو ان 83 سال کی عبادت سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ فضیلت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اور اس لیلۃ القدر کی تلاش کے اتنے حریص تھے، آپ مسلسل اعتکاف بیٹھا کرتے اس رات کی تلاش کے لیے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، بلکہ ایک سال آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر ایک موقع کے اوپر ایسا معاملہ بنا کہ ازواج مطہرات بھی ضد بضدی اعتکاف بیٹھنے لگی، آپ نے وہ رمضان کے اندر اعتکاف نہیں کیا، پھر شوال کے آخری 10 دنوں کے اندر آپ نے اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، اس رات کو تم آخری دھاکے کے اندر تلاش کرو، اور آخری دھاکوں کی طاق راتیں جو ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ہمارے کچھ دوستوں نے 27ویں کو بنا لیا اور 27ویں کے اندر چراغاں تو پتہ نہیں کیا کچھ مارکا مارتے ہیں، سب کچھ کر کرا کے رات ساری کیا کچھ کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ لیلۃ القدر مل گئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، قابل غور بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہی شخص پا سکتا ہے جو سارا سال قیام اللیل کرتا ہے۔ کئی علماء تابعین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورے رمضان کا قیام کرے گا اللہ رب العزت اسے لیلۃ القدر سے مشرف کریں گے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن کم از کم یہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلان رات قدر والی ہے، باہر نکلے 2 ساتھی آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، تو ان کا وہ جھگڑا نپٹانے ہوئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں دیکھی تھی لیلۃ القدر تو میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا تو دو ساتھی لڑ پڑے، اللہ نے وہ اٹھا لی ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ بہتر ہے اور تم آخری ان 5 راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر اس کو جو ہے نا وہ تلاش کرو۔ تو اس کے اندر بھی انسان کو خوب محنت اور کوشش جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ ایک خاص بات جس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب ثروت، اصحاب مال جو ہیں ان کو عمرہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے اندر عمرہ یہ بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، او بی بی تو ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں گئی تھی؟ کہنے لگے جی ابو سنان آپ کے ساتھ گئے تھے، میں نہیں جا سکی اس لیے کہ ہماری سواری ایک ہی تھی، جس کی وجہ سے ابو سنان اور اس کا بیٹا چلا گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سنان ایسے کرنا، رمضان کے اندر تم عمرہ کر لینا، تعدلوا حجتن، بخاری کی ہی ایک روایت کے اندر لفظ ہے تعدلوا حجتن معی، تم رمضان کے اندر عمرہ کرنا۔ یہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا ایسے اجر اور ثواب کا باعث ہے کہ جس طرح تو نے حج کیا، یا فرمایا کہ میں محمد کے ساتھ حج کرنے جتنا جو ہے نا وہ رمضان کے اندر ثواب۔ اور ساڈے بھی ماشاءاللہ چڑھن مسلمان یہ اندر فلائٹاں دی بھی قیمت ودا چھڑ دینے تو پتہ نہیں کی کچھ ہر شے مہنگی ہو جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ تو تھا عمراء کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت کا مال ہے۔ تو غرباء ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہیں ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی انتظام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، جو شخص بھی تم میں سے امام کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، امام کے ساتھ با جماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر وہاں بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر اٹھتا ہے تو 2 رکعتیں ادا کرتا ہے نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے۔ آپ نے ایک دفعہ نہیں فرمایا تامتن تامتن تامتن، حج عمرہ پورے پورے کا ثواب، حج عمرہ پورے پورے کا ثواب، حج عمرہ پورے پورے کا ثواب۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کسے منزل دکھائیں کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ کھانے کے بعد نیند بڑی آتی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لے تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی سستا سودا ہے، بہت ہی سستا سودا ہے کہ حج اور عمرے کا اس کو۔ اور آخر میں ایک اس کے اندر کہ یہ ماہ مبارک، یہ اس کے اندر کثرت دعا، کثرت درود نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور یہ در حقیقت اپنی زندگی کے پاپ، اپنی زندگی کی خطائیں، اپنی زندگی کے جرم، ان کے اوپر پانی پھروانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دینی شروع کر دیتے ہیں۔ آخری رات جس وقت آتی ہے تو جتنے مومن، وہی مومن جو کما حقہ روزہ رکھتے ہیں، آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان سب مومنوں کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب دعا کے اندر انسان اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کرے، آل اولاد کے لیے بھی دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرے۔ دعا التجا در حقیقت اخلاص کا نام ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حضور ہم نے ٹوٹی پوٹی جس طرح بھی عبادت کی ہے تیری رضا کی خاطر، اللہ تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اور آخر کے اوپر یہ بھی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے معاملات بڑے ہی نازک موڑ کے اوپر ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ رنجش، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی پامالی، ایک دوسرے کا لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی، ان چیزوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر انسان یہ حقوق کی پامالی کے اوپر اسی طرح قائم رہا تو پھر ہمارے روزے، ہماری جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات، یہ بڑا خطرناک جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ ہمیں اس بات کا جو ہے نا وہ خاص توجہ کرنی چاہیے کہ یہ حقوق جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ادا کرنا، چلیں ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم معافی تلافی کر لے۔ اس معافی تلافی کے اندر بھی اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر انسان کا دل جو ہے نا وہ نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ سارے کے سارے شیطان بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت کے دروازے سارے کے سارے کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان اپنی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ Allah